السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم قومی آمدنی کی پیمائش کا دوسرا طریقہ ڈسکس کریں گے۔ دوسرا طریقہ ہے آمدنیوں کا مجموعہ یا عاملین کے معاوضوں کے مجموعے کے حساب سے قومی آمدنی کیلکولیٹ کرنا۔ قومی آمدنی کی پیمائش کا دوسرا طریقہ آمدنیوں کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ قومی آمدنی پوری قوم کی آمدنی ہوتی ہے، لہٰذا اگر ہم سب افراد کی آمدنیوں کو جمع کر لیں تو قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی جو عاملین ہیں، یعنی یوں کہہ لیں بالفاظ دیگر کہ قومی آمدنی چار عاملین پیدائش کون کون سے ہیں؟ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، آرگنائزیشن۔ یہ چار عاملین اشیاء پیدا کرتے ہیں، اور ان چاروں کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ زر کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ اسے لگان، اجرت، سود اور منافع۔ اگر یہ چار معاوضے لگان، اجرت، سود اور منافع، ان کو ہم جمع کر لیں، سال بھر کی اجرتیں جمع کر لیں، سود جمع کر لیں، منافع جمع کر لیں، لگان جمع کر لیں، تو یہ ہمارے پاس قومی آمدنی حاصل ہوگی۔ آگے اب اس کو لگان کیا ہوتی ہے؟ یہ زمین کے استعمال کا معاوضہ لگان کہلاتا ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہیں؟ حقیقی جائیدادوں مثلاً زمینوں، قدرتی عطیات، مکانوں کے کرائے شامل ہوتے ہیں۔ مالکان اپنے رہائشی مکانوں کے کرائے بھی مضمر لگان کی صورت میں شامل کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اجرتیں۔ اجرت سے مراد کسی شخص کی ذہنی یا جسمانی محنت کے سبب ادا کیا گیا مادی معاوضہ اجرت کہلاتا ہے۔ ایک مزدور سارا دن کام کرتا ہے، شام کو 700 روپیہ لیتا ہے، یہ اس کی جسمانی محنت کا معاوضہ ہے۔ اور ایک ٹیچر سارا دن اگر آپ کو پڑھاتا ہے تو یہ جو اس کو مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے وہ اس کا ذہنی معاوضہ ہے۔ اجرتوں میں کیا کیا ہے جی؟ سرکاری، نیم سرکاری، نجی فرموں، محکموں میں کام کرنے والے افراد کے معاوضے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے ملازمین کی اجرتیں، تنخواہیں، ڈاکٹرز، وکیل اور دوسرے خدمات سر انجام دینے والے افراد کے معاوضے، ان کے علاوہ دیگر مراعات، الاؤنس اور دوسری ضمنی ادائیگیاں مثلاً کون سی ہیں؟ وہ فلاح و بہبود کے لیے ملنے والے فنڈ، معاشرتی تحفظ کے لیے ملنے والی رقوم وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ تیسری چیز ہے سود، یعنی سرمائے کے استعمال کا معاوضہ سود کہلاتا ہے۔ اس میں حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہر قسم کے قرضوں کا سود شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں کے بانڈز پر حاصل ہونے والا سود اور سرمایہ کو استعمال میں لانے کا معاوضہ شامل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے منافع جات، پروفٹ۔ اس میں ہر قسم کے کاروبار کے منافع جات شامل ہوتے ہیں، چاہے کاروبار انفرادی ہو یا شراکت کی بنیاد پر۔ مشترکہ سرمایہ کی انجمن کی صورت میں یا امداد باہمی کے طریقے پر غرض ہر قسم کے کاروبار سے حاصل ہونے والا منافع اس میں شامل ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ قومی آمدنی کا ایک فارمولہ ہے، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ قومی آمدنی از ایکول ٹو لگان پلس اجرتیں پلس سود پلس منافع۔ ادھر وائی قومی آمدنی کے لیے سمبل استعمال ہوتا ہے، از ایکول ٹو آر رینٹ، ڈبلیو ویج، آئی انٹرسٹ پلس پائی پروفٹ۔ تو یہ فارمولہ ہے، یہ اس کو آپ یاد کر لیں، قومی آمدنی اس کے برابر ہوتی ہے۔ اب قومی آمدنی کو اس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہوئے چند ایک احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ وہ کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ نمبر 1 ہے انتقالی ادائیگیاں، ٹرانسفر پیمنٹس، وہ رقوم جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائیں، مثلاً زکوٰۃ، خیرات، صدقات، انہیں ہم انتقالی ادائیگیاں کہتے ہیں۔ یہ اس میں شامل قومی آمدنی میں نہیں ہوں گی۔ نمبر 2 ہے غیر قانونی وصولیاں، مثلاً چوری، چور بازاری، رشوت، سمگلنگ یا ڈاکہ زنی سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اس کو ہم قومی آمدنی میں شامل نہیں کریں گے۔ آگے ہے تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ ہے کل خرچ کا طریقہ، جس کو ہم انگلش میں ایکسپینڈیچر میتھڈ کہتے ہیں، اور ٹوٹل آؤٹ لے میتھڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔
اس میں کیا کیا شامل ہوتی ہے؟ ایک سال کے عرصے میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی خریداری پر ہونے والے کل اخراجات ان کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ اب جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس سے خام قومی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اب اسی خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی فرسودگی کے اخراجات اور اشیاء صرف پر لگنے والے جو سیل ٹیکس جس کی بات ہو رہی ہے، سیل ٹیکس، اس کو نکال دیں اور حکومت کی سبسڈیز کو جمع کر لیں، تو یہ ہمارے پاس قومی آمدنی حاصل ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا نام قومی آمدنی بحساب مصارف عاملین پیدائش یعنی نیشنل انکم ایٹ فیکٹر کاسٹ بھی کہتے ہیں، ایٹ فیکٹر کاسٹ۔ اس میں کون کون سے اخراجات شامل ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ہے نجی صرفی خرچ۔ کون سا خرچ ہوتا ہے جی؟ عام افراد اپنی روزمرہ زندگی کے اوپر جو اخراجات کرتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں؟ کھانے پینے، پہننے، رہنے سہنے وغیرہ کے لیے، یا ضروریات زندگی پر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں سال بھر کا، وہ جمع کر لو۔ سرکاری صرفی اخراجات، حکومت جو ہے اشیاء و خدمات کی خریداری پر جو کچھ خرچ کرتی ہے، یا ملکی دفاع پر جو خرچ کرتی ہے، اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے جتنے بھی اخراجات کیے جاتے ہیں، تعلیمی، طبی، معاشرتی سہولتیں دینے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں، ان سب کو جمع کر لیں۔ اور نمبر 3 نجی سرمایہ کاری ہے۔ عام افراد جو سرمایہ کاری کرتے ہیں، مثلا نئے کارخانے تعمیر کرنا، نئے مکان بنانا، نیا کاروبار شروع کرنا وغیرہ، یہ اخراجات جمع کر لیں۔ چوتھا ہے سرکاری اخراجات یا سرکاری سرمایہ کاری۔ حکومت بھی بہت ساری پروجیکٹس پر سرمایہ کاری کرتی ہے اور پروگرام سے پیسہ یا منافع کماتی ہے۔ سرکاری شعبے میں کارخانے تعمیر کیے جاتے ہیں، نہریں ہیں، سڑکیں ہیں، ریلوے لائنیں ہیں، اور اسی طرح ایئرپورٹس وغیرہ، بندرگاہیں ہیں۔ یہ سب جتنے بھی ہیں، یہ جو سرمایہ کاری ہے، یہ گورنمنٹ بھی پروفٹ کمانے کے لیے سرمایہ کاری کرتی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جو اخراجات ہیں، نجی صرفی خرچ، سرکاری صرفی خرچ، نجی سرمایہ کاری اور سرکاری سرمایہ کاری، یہ 4 قسم کے اخراجات ہیں۔ ان کو اگر ہم جمع کر لیں پورے سال بھر کے، تو یہ اخراجات یا کل خرچ کے طریقے سے قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا جو کوشچن تھا قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ انشاءاللہ کل ہم اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔